الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل کیا اور قرآن کریم کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کی، انسان کے لیے مشعل راہ بنایا، انسان کو ہدایت کا ذریعہ اور قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بہت سے احکامات، بشارت اور وعید سنائی۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سی وعید سنائی کہ جو لوگ قرآن سے دور ہو کر، شریعت سے دور ہو کر زندگی گزاریں گے، جو شریعت سے ہٹ کر وہ اپنا طرز زندگی بنائیں گے تو ان کے لیے وعید ہے۔ اور قرآن کریم ایسی وعید ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی اگر اس قرآن کو دوسری مخلوقات پر نازل کرتا تو اسے اٹھانے کی اور اس کے ڈر کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا انسانوں پر تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں۔ انسان قرآن کریم کے اندر غور و فکر کر کے، تدبر کر کے وہ رہنمائی حاصل کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو جانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقاصد ہیں اس مقصد کو پہچانے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت اور عظمت کو بتایا اور اس انسان پر نازل کرنے کی وجہ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر جو احکامات بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر وعید بیان کی ہے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدرتیں جو قرآن کریم میں بیان ہے، اس قرآن کے وعید، اس قرآن کے احکامات اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت یہ کہ پہاڑ کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی اگر اللہ اس پر نازل کر دیتا تو وہ اگر قرآن کو سمجھ لیتے، قرآن کو جان لیتے، قرآن کا فہم اختیار کر لیتے تو انہیں اسے برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر قرآن کریم کو نازل کیا، انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دیا اور اس میں احکامات عطا کیے اور اسی طریقے سے وعیدیں سنائی، تو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر قرآن کریم پر انسان غور و فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم اسی طریقے سے مثالیں بیان کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہے، اپنے بندوں کو مثال دیتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں، قرآن کریم کے اندر تدبر کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے مقاصد بتائے ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے، جس قرآن کریم کو جس مقصد سے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اس مقصد کو سمجھیں۔ لیکن آج قرآن کریم کو صرف کتابوں کی زینت بنا دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے
میت ہوئی قرآن خانے کر دیے، کوئی مصیبت آئی تعویذ بنا کر لٹکا لیے۔ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ ہم اس پر غور و تدبر کریں، ہم قرآن کریم کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت حاصل کریں، قرآن کریم کو ہم اپنا رہنما بنائیں۔ قرآن کریم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم کو غور و تدبر کے لیے نازل کیا تاکہ تم اس میں غور و تدبر کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلی قوموں کا تذکرہ کر کے ہمارے لیے ایک بہترین مثال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال دے کر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کر کے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے، جہنم کا تذکرہ اور اسی طریقے سے دوسری عذاب کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وعید سنائی ہے، تاکہ ایک انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ اللہ نے اس قرآن کے فہم، اگر کوئی قرآن کے فہم اختیار کر لے، وہ قرآن کو سمجھ لے، اس پر غور و تدبر کر لے، تو یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں مثال بیان کی ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے اور پہاڑ اگر اس قرآن کو سمجھ لیتے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن جو کہ پہاڑ جو کہ بہت ہی سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابن آدم پر نازل کیا، ابن آدم کو دیا، لیکن وہ لوگ اس سے بے خبر ہیں، بے فکر ہیں، ہم قرآن پر غور و تدبر نہیں کرتے، قرآن کو اپنا مشعل راہ نہیں بناتے، قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے اور نہیں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اسی لیے نازل کیا تھا کہ ہم اس پر غور و تدبر کر کے ہم اس سے ہدایت حاصل کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں اور قرآن کے ذریعے سے ہم ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں، اسی کے مطابق چلیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا اور جگہ جگہ اسی مقاصد کو بیان کیا کہ تاکہ تم لوگ غور و تدبر کرو، اور مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس طریقے سے تمہیں مثالیں دیتے ہیں، کبھی گزری قوم کے بارے میں، کبھی اسی طریقے سے دوسرے مخلوقات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کر ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، تمہاری رہنمائی کرتا ہے، یہ قرآن تمہارے لیے غور و تدبر کے لیے ہے، لہذا اس پر غور و تدبر کرو، اس پر فکر کرو، اس کا قرآن کریم کو سمجھو، اس کے بعد ہماری زندگی آسان ہوگی، ہماری زندگی قرآن کے مطابق گزرے گی، یہی ہمارا اصل مقصد ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مقصد کے تحت قرآن کریم کو نازل کیا۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کریم پر غور و تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔